أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی اور غیب کے اسرار آپ پر کھول دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کے علوم عطا فرمائے، اور آپ اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عنایت آپ کو عطا فرمائے۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کا ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا وارفتہ پایا کہ آپ اپنے نفس اور اپنے مراتب کی خبر بھی نہیں رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ کی ذات و صفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطا فرمائی اور پہچان عطا فرمائی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ کے تمام انبیاء نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی کفر، شرک اور تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کے ہمیشہ سے معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاجت مند پایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کے ذریعے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے مال کے ذریعے، پھر حضرت عثمان غنی کے مال کے ذریعے، اور پھر غنیمت کے مال کے ذریعے آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاجت مند پایا تو پھر ان اموال کے ذریعے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاجت مند پایا تو قناعت کی دولت عطا فرما کر آپ کو غنی کر دیا، بے پرواہ کر دیا۔ تو اس آیت کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین شخصیات وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خدمت کرنے کا موقع ان کو عطا فرمایا ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی خدمت۔ اور آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر مالدار وہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو قناعت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ مالدار ہونے کے باوجود حرص کی لالچ ان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ جناب وہ نارمل حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا روزگار کے حوالے سے کوئی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، لیکن دل ان کا بڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت کسی کسی کو عطا فرماتا ہے تو پھر اسے مال کی طرف توجہ نہیں رہتی، بلکہ دل ان کا بڑا ہونے کی وجہ سے وہ جناب ہر وقت خوشحال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالداری کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ حقیقی مالداری تو نفس کا بے نیاز ہو جانا ہے۔ جس کے بعد مالدار ہو وہ مالدار نہیں ہے، جس کا نفس جناب وہ غنی ہو، بے پرواہ ہو، حقیقی مالدار وہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام قبول کیا اور جسے ضرورت کے مطابق روزی دے دی گئی اور جسے اللہ نے ان چیزوں پر قناعت کرنے والا بنایا جو اسے دے دی گئی ہیں، تو فرمایا اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے، مسلمان ہو گیا۔ اب ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کرنے کے لیے اسباب مہیا کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دے کر قناعت کی دولت بھی عطا فرما دی، تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قناعت کی عظیم دولت سے مالا مال فرما دے۔ جب قناعت دل میں آ جاتی ہے تو پھر حرص، لالچ اور طمع ان کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ دور جاہلیت میں یتیموں کے بارے میں اہل عرب کا یہ طریقہ تھا
کہ ان کے اموال پر قبضہ کر لیتے، ان پر دباؤ ڈالتے، ان کے حقوق کے معاملے میں ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما کر ارشاد فرمایا اپنے حبیب سے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ فرمائیے گا۔ تو دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس طرح دین اسلام نے دیگر لوگوں کے حقوق کو واضح فرمایا ہے، یتیموں کے حقوق کو بھی واضح کیا اور ان کے چھینے ہوئے حق انہیں واپس دلائے، اور عرصہ دراز سے یتیموں پر کیے جانے والے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اور یتیموں کے بارے میں دین اسلام نے مسلمانوں کو کیسی عمدہ تعلیم دی، اور اس کی جھلکیں قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات مبارکہ میں موجود ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تو جو یتیموں کا ظلماً مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یہ قرآنی حکم ہے۔ اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ گھر میں اگر یتیم موجود ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تعلیم مصطفیٰ ہے اور یہ طریقہ مصطفیٰ ہے۔ اور یتیم کی کفالت کے بارے میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا، وہ یتیم خواہ اپنا ہو چاہے غیر کا ہو، فرمایا جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ نے کلمے اور ساتھ والی انگلی کو ملا دیا، فرمایا جنت میں ہم اس طرح ساتھ ہوں گے، اور فرمایا جس طرح ان کے درمیان کوئی کشادگی نہیں ہے اس طرح میرے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں یہ مقام اور مرتبہ سمجھنا چاہیے، اور سر دست یتیموں کے بارے میں اسلام کی یہ 3 تعلیمات بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ قرآن نے بھی پیغام دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی ارشاد فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب بھی دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، تمام حقوق موجود ہیں، تمام عبادات اور معاملات موجود ہیں، تو سب کچھ قرآن میں موجود۔ ہم قرآن کے عامل بن گئے تو اس کا مطلب ہے ہم ہر چیزوں پر عمل کرنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس قرآن ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرما۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ایمان کی سلامتی عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، مال جان عزت آبرو کی حفاظت اور خیر فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، فکر آخرت عطا فرما۔ یا اللہ آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اچانک حادثات سے محفوظ فرما، بے روزگاروں کو بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما، تنگ دستوں کو تندرستی عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ یا اللہ درجات کی بلندیاں عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جن کے والدین حیات ہیں لمبی اور خیر والی زندگیاں عطا فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم اور دائم فرما۔ بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔